نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ کم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا لی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام موقع ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ جو اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہے؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے۔ اور کسی بھی حکم کا، کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل سکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے ایس ایس پی لگا۔ ایک عبدالخالق تھے ایس ایس پی، وہ اے ایس پی تھے، تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں ایس ایس پی بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے۔ تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو چلو اسے تو میں ملا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے سی ایس ایس کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ جون کا مہینہ ہے، 11-12 بجے ہیں، ہم دونوں پہنچے دروازے پر۔ میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، ایس ایس پی بھی اسی شکل میں، تو سپاہی اینی رکھا تھا، 2 صوفی آ رہے ہیں نلی کی حیثیت۔ تو جب ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن اب وہ داڑھی میں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا کرو تو وہ جو دور کا دروازہ ہے
تو عبد الخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول۔ سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے تیسری دفعہ کہا اب تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے۔ ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو۔ ایک تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتھوں کھولا؟ اب وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق، وہ صرف اتنا ہی آگیا، سارو 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 سارو، کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار۔ وہ دا دل کرے انہوں میں سجدہ کر دے میں، کیونکہ انہوں پتہ ہی ایس ایس پی تو میں انہوں ڈسمس کر سکتا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو، کہنے والے کون ہے، اس کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو آؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا۔ یہ تبدیلی کس لیے آئی؟ کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہے، تلاوت سے غافل ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا، جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے، جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا۔ سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں۔ سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے۔ ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ ناسا کی باتیں میری نہیں ہے، منو تا توڑا مرضی، نہ منو تا توڑی مرضی، یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا، تم بھی مانو۔ کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو، لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم۔ میں ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جس نے بادلوں سے پانی اتارا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے؟ انزل لکم من السماء ماء، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی چو امب کی میں نکل آمدا ہے۔ چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ باز ہویا، دیکھو آم تے انگور لگے ہوئے، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔
आम की आखिरी चोटी पर जमीन से पानी ऊपर कौन खींच के ले जाता है? ऊपर कैसे, कौन से पंप अल्लाह ने लगाए हुए? और सफेदे का दरख्त तो आम से भी कई गुना ऊंचा होता है, तो वो कैसे पानी ऊपर जाता है? कौन है? अस्कैनाकुम माअन फुराता, वो अल्लाह है। वो कहता है हमने पानी पिलाया तुम्हें भी, दरख्तों को भी। ये दरख्त है, शय कोई नहीं। मैं अफ्रीका गया हूं, दरख्त तो वहां है। जैसे गांव में पहलवान था ना, ऐसे गांव में पहलवान दरख्त है वहां। वो देख के डर लगता है। उसके पत्ते पत्ते में, रेशे रेशे में, एक एक डाली में, एक एक फल में कौन है जो पहुंचाता? अल्लाह कहता है उन्जुरु इला समरही, देखो इनके फल किसने बनाए। वयनअही, देखो ये पक कैसे जाता है, ये नरम कैसे हो जाता है। जब ये पैदा होता है तो फीका खट्टा होता है, और जब ये बड़ा होता है तो नरम और मीठा होता है। एक खंड तुसी पाई, ये शीरा तुसी पाया, ਇਹਦਾ रंग तुसी पेंट कीता है। कौन है? मा कान लकुम मन तुम्बितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके तो दिखाओ। इलाहुम, अल्लाह है कोई अल्लाह के सिवा? माबूद है कोई अल्लाह के सिवा? हाजत रवा बोलो, है कोई? है कोई मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा? है कोई जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह के सिवा? जोर से बोलो, है कोई शिफा देने वाला? है कोई इज्जत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जलील करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को डुबोने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई चांद को घटाने बढ़ाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौसमों को बदलने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों को लाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बिजलियों में कड़क पैदा करने वाला, चमक करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों में गरज रखने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई कतरा कतरा करके बरसाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जमीन का सीना फाड़ कर उसमें पानी को स्टोर करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई उससे फल फूल गल्ले चारे निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई परिंदों को थामने वाला फवा में अल्लाह के सिवा? है कोई रेंगने वालों को रिज्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मछलियों को पानी में जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सांप बिच्छू तक रिज्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मेरे मुंह में लुकमा डालने वाला अल्लाह के सिवा? मेरा हाथ है खिलाने वाला अल्लाह है। यहाँ ये ऐसे, ये साउंड बॉक्स है जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये सांस का किनाली है जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, ये ऐसे मिली हुई हैं, दोनों खुली हुई हैं। मैं कुर्बान जाऊं उस अल्लाह पर जो सुन रहा है, देख रहा है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, गिदे वेखो, सज्जे वेखो, खब्बे वेखो, अग्गा वेखो, पिछा वेखो, उत्ता वेखो, हेठा वेखो। अल्लाह फरमाता है मैं सामने हूं, मैं तेरे सामने हूं। फसम्मा वजहुल्लाह, वहां मैं हूं। वो पागलों, मुझे छोड़ के इंसानों को पुकारते जिनको मैंने मां के पेट से निकाला और कब्र के पेट में डाल दिया, मुझे छोड़कर उन्हें पुकारते। कोई है अकल में आने वाली बात? है कोई तौहीद का तकाजा? इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, तुझे से मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं देने वाला अल्लाह के सिवा। वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। मेरे महबूब ने अपने चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटा जब मांगना हो अल्लाह से मांगना, जब पुकारना हो अल्लाह को पुकारना मदद के लिए। या सिर्फ अल्लाह के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना। या किसी को बुलाना हो, जैसे ये बैठे हुए हैं तो उर्दू में हम कहते हैं ओए, अरबी में कहते हैं या समी। लेकिन मदद के लिए या अल्लाह, मदद के लिए या अल्लाह, मदद के लिए या अल्लाह। वहुवल्लज़ी फिस समाए इलाह व फिल अर्द इलाह, आसमानों का बादशाह भी अल्लाह और जमीनों का बादशाह भी अल्लाह। लहू मा फिस समावात, आसमानों का बादशाह भी अल्लाह, व मा फिल अर्द, जमीनों का बादशाह भी अल्लाह, व मा बैनहुमा, इसके दरमियान का बादशाह भी अल्लाह, व मा तहत सरा, जमीन की तह में जो कुछ है सबका मालिक अल्लाह।
लिल्लाह المشرق والمغرب, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन. मशरिक दो हैं, इधर से लेकर वहां तक, जनूब शिमाल से जनूब तक मशरिकैन, शिमाल से जनूब तक मगरिबैन. उसका रब भी अल्लाह. तो रब्बुल मशारिक फला उक़्सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब. रोजाना सूरज जहां से निकलता है वो एक मशरिक है, जहां दूसरे दिन वो दूसरा मशरिक है. हर रोज सूरज चंद सेकंड इधर निकलता है, इधर निकलता है, इधर निकलता है, और चंद सेकंड इधर गुरूब होता है, इधर गुरूब होता है, इधर गुरूब होता है. इसको मशारिक और मगारिब कहते हैं. मेरा रब कहता है जहां से सूरज निकलता है, अरे उस पाव पर भी अल्लाह का कब्जा है, और जहां डूबता है वहां भी अल्लाह का कब्जा है. कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा. चस आ गई, मुझे बताओ मैं रात को खड़ा कर दूं, इला यौमिल क़ियामा, सूरज निकलने न दूं. मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया. तो है कोई अल्लाह के सिवा, कोई गौस, कोई वली, कोई कुतुब, कोई इमाम, कोई नबी, कोई रसूल जो इस सूरज को निकाल सके तेरे रब के सिवा? इसे निकालता है जो वलियों का रब है, इसे निकालता है जो इमामों का रब है, इसे निकालता है जो सहाबा का रब है, इसे निकालता है जो नबियों का रब है, इसे निकालता है जो रसूलों का रब है, इसे निकालता है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का रब है, इसे निकालता है जो अहले बैत का रब है. ये सब अल्लाह के गुलाम हैं और वो सब का शहंशाह है. मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया. लाया ना सूरज, अंधेरों में सुला दूंगा, बर्फ बना दूंगा, बर्फ. सूरज निकलना बंद हो जाए, सब फ्रीज, सारी कायनात फ्रीज. दूसरी धमकी, तो चैलेंज करने का हक ही अल्लाह को है. मैंने भोलू को आंखों से लड़ते भी देखा. भोलू पहलवान जो उस समय जमा बना था गामे के बाद, गामा का भतीजा, इमाम बख्श का बेटा. इमाम बख्श गुलाम मोहम्मद दो भाई थे. गुलाम मोहम्मद रुस्तम में जमा बना, उसकी औलाद नहीं थी. इमाम बख्श उसके छोटे भाई, वो रुस्तम में हिंद था, उसकी औलाद थी. उसका बेटा रशीद वो रुस्तम में जमान बना. मैंने उसकी कुश्तियां भी देखी और मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा कि वो ऐसे बैठा था, चेहरे से मक्खी नहीं उड़ा सकता, न उससे उठा जाता था न बैठा जाता था. हाँ, नौजवान सहारे से उठाते थे और बैठाते थे. वो यहाँ पहलवान भी बस हो जाती. अल्लाह वो ताकत है जिसकी कोई बस नहीं है. फिर अल्लाह दूसरा थप्पड़ मारता है. कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदा इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून. बोलो, तुम तो मुख्तलिफ जगह से आए हो, मस्जिद गुलिस्तान कॉलोनी में है. बोलो गुलिस्तानियों, अगर तुम्हारा रब सूरज को खड़ा कर दे और इसको कहे नहीं डूबना, है कोई अल्लाह के सिवा जो सूरज को डुबोए, और अगर ये न डूबे तो चंद हफ्तों में हमारी खाल जल जाएगी, चटक जाएगी, हम कोयला बन जाएंगे, राख का ढेर बन जाएंगे. मिर रहमत ही, अगर ओए सुनो मेरे अपने रब दी गल, मिर रहमत ही, वो तुम पर मेहरबान है, तुम पर मेहरबान है. जाल लकुमुल लैल, रात लाया, वन नहार, और दिन लाया, लितस्कुनू फीहे, रात में आराम करो, वलितब्तगू मिन फज़लिही, और दिन में काम करो, वलअल्लकुम तशकुरून, रब का शुक्र अदा करो. ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये है हमारा अल्लाह, कोई उस जैसा है? ला इलाहा इल्ला हु, कोई उस जैसा नहीं. लैसा कमिस्लिही शै, वो पैदाइश से पाक है, वो मौत से पाक है, वो इब्तिदा से पाक है, वो इंतहा से पाक. लाओ अल्लाह के सिवा किसी को जो इब्तिदा और इंतहा से पाक हो, जाओ उदकुलवी मांग लाओ. लाओ उसको जो जिंदगी और मौत से पाक हो, करो उदकुलवी मांग लाओ. लाओ उसको जो माँ के पेट से ना निकला हो और कब्र के पेट में ना गया हो. आदम को अल्लाह ने सीधा बना दिया, हवा को सीधा बना दिया, पर कब्र में सुला दिया. मौत उन पे भी अल्लाह ने फर्ज फरमा दी. वो है ला इलाहा इल्ला हु. क्या दलील है कि उस जैसा कोई नहीं, कोई माबूद नहीं. दलील है अल हई, हमेशा जिंदा है, मार के खाओ. अल कय्यूम,
قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے. قائم نہیں کہا، قیوم. قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو. میں روح کے ذریعے سے قائم. یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا. اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا. میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان. تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ بورڈ، میت، جنازہ. ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ. وہ کدھر گیا مولانا طارق جمیل؟ وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے. اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی. اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں. میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ. ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی. ایکسرسائز کر جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا خودکشی کر لی گئے. خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار. وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ دو کنڈی لگاتے ہیں پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں. وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں. نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ. اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے. یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں. ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے. اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. اور یہ ریت کا پانی ہے. میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے. ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں ہے صحرا. اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا، دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے. وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے. میرا رب کہتا ہے سارا کچھ ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے. والآخرۃ دار الحیوان دار القرار. آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر. جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے. بھیا میں ہلا رہا ویکھو ہے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا. یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت، جلال، کبریائی، ہیبت، احدیت، سمدیت کی قسم. اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا. اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے. ایک جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا. میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ. ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو. اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا. جنت کا گیت سناؤ. وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی. ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے. اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی. اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟
کہنے لگے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہو، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے. تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے. تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی. اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے. پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا. ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ. آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد. میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے. میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں. وہ یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آتا. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے. اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا دے. ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی. کہ ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے. کہ اگو اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے. بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی. ہائے اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، اندر نہیں جنت بنی کوئی اللہ بندے کوئی تو عقل کرے کر. جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں. تو اللہ میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ہائے 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 میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد. اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی. اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں. کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مسجد ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا. یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، ایک سیکنڈ ہوا ہے. سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. سدرۃ المنتہا سے جبریل کو، یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوتا ہے کتنے مقدر ہے. یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے. اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی. ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات کر لے. اللہ کسی نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ انہوں ویک کے لوگ نفرت کرن. کیڑے نہیں، بیماری تھی.
درد 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 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے ابو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے، دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا۔ لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی نہ ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت۔ یہ میرے ناخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورے باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکی۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی، کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن۔ یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے۔ اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے۔ او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جس رب کہ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آگ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں آؤ اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے،
ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے. میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے, قیامت تک زندہ ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو, میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو. میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل. تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل, رات کی نماز. تراویح کا نام کیسے پڑا کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے. ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں, یہ اس کی ایک نشانی ہے, یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر, پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحا, آرام کرنا. پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان, 2 آرام. پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح, جمع کا لفظ 3. پھر 2 اور کرتے تھے 5, اس سے پڑ گیا تراویح. یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے, یہ بات کا ہے, لیکن مقصود تو ایک ہی ہے, قیام اللیل ہے. اور مدینے والوں نے کہا کہ او تو 20 رکعتاں تے 5 طواف آپا کی کریے, اپنے کول دا بیت اللہ ہے نہیں. تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے. کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی. 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں. نوافل ہیں, جتنا گوڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے. ہن تہاڈی مرضی ہے, 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی, 1500 نیکی ہر سجدے پر. تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں. اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں. 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں, 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں, 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں. 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا. اعتبار بورڈ پہ میں لوا دینا, جڑا ایتھے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے. پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے, صرف 70 روپے. گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چ لوگ آون گے, کھرنے چ آون گے, پہلے نام لکھاون گے. اور میرا نبی کہہ رہا ہوں بے وقوفو, وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بہ کے فون ہی, اب موبائل ہی میں دیو نا, اور کی میں دیو, یا ایویں فضول گپا مار دو. ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے, لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا